اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو چھٹی کلاس کی کتاب جان پہچان کا سبق نمبر 29 چیپٹر نمبر 29 تندرستی اور غذا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم تندرستی اور غذا کے بارے میں پڑھیں گے کہ صحیح غذا کھانے سے جو ہے اچھی تندرستی ہوتی ہے نا۔ تو تندرستی اور غذا دونوں کا بیلنس دیکھنے کے لیے آج ہم یہ چیپٹر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کے لیے غذا بہت ضروری ہے۔ غذا یعنی کھانا پینا بہت ضروری ہے۔ انسانی غذا کی خاص چیزیں گیہوں، چاول، چنا، سبزیاں، پھل، انڈا، دودھ، گھی، مچھلی، گوشت وغیرہ ہیں۔ تندرست رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اچھی غذا کھائے، اس سے جسم اور ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ ساگ اور ترکاریاں بدن میں حرارت بڑھاتی ہیں، حرارت سے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ ہری سبزیاں صحت کے لیے بہت مفید ہیں۔ دودھ نہایت عمدہ غذا ہے، اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو صحت کے لیے ضروری ہیں۔ بچے، جوان، بوڑھے، تندرست اور بیمار سب کے لیے دودھ فائدہ مند ہے۔ جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے اچھی اور صاف غذا کی ضرورت ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہاضمہ بگڑنے سے آدمی سست رہتا ہے اور بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ پانی بھی انسان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر غذا ہضم نہیں ہوتی۔ پینے کا پانی ہمیشہ صاف ہونا چاہیے، گندا پانی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اچھی صحت کے لیے صاف ہوا بھی ضروری ہے۔ صبح شام کھلی ہوا میں ٹہلنے سے ذہن کو تازگی ملتی ہے، اس لیے آس پاس کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ تندرست رہنے کے لیے کام کے بعد آرام بھی ضروری ہے، اس سے انسان تر و تازہ ہوتا ہے۔ یعنی کھانے پینے کے ساتھ جو ہے ہمیں آرام بھی کرنا چاہیے اور کھلی ہوا میں ٹہلنا بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، تو ہمارا چیپٹر ہو گیا یہاں پہ مکمل۔ تو یہاں پر دیکھیے مشق ہو گئی ہے اسٹارٹ، تو یہ دیکھیے پڑھیے اور سمجھیے۔ تو یہاں پر جو ہے الفاظ ہے، اس کے میننگ: غذا، کھانا، حرارت، گرمی، مفید، فائدہ مند۔ تو دیکھیے کویشچن نمبر 2 ہے، سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر ہمارے سوالات ہیں، تو اس کے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے، دیکھ لیجئے گا۔ پہلا سوال: انسانی غذا کی خاص چیزیں کون سی ہیں؟ تو جواب دیکھیں گے آپ۔ تو دیکھیے پہلے سوال کا جواب یہ ہے: انسانی غذا کی خاص چیزیں گیہوں، چاول، چنا، سبزیاں، پھل اور انڈا، دودھ، گھی اور مچھلی، گوشت وغیرہ ہیں۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہے یہاں سے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے آپ یہ پہلے کا۔ اس کے بعد اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں۔ دوسرا کویشچن دیکھیے: ہری سبزیاں ہمارے لیے کیوں مفید ہیں؟ تو ہری سبزیوں میں ساگ اور سبزیاں وغیرہ آتی ہیں نا، تو یہ دیکھیے اس کا جواب۔ تو دیکھیے ساگ اور ترکاریاں بدن میں حرارت بڑھاتی ہیں۔ ساگ اور ترکاریاں جو ہری سبزیاں ہوتی ہیں، تو یہاں سے دوسرے کا آنسر لکھیں گے۔ ساگ اور ترکاریاں بدن میں حرارت بڑھاتی ہیں، حرارت سے کھانا ہضم ہوتا ہے، ہری سبزیاں صحت کے لیے مفید ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک لکھ لیں گے دوسرے کا جواب۔ ٹھیک ہے، اب تیسرا سوال ہے: دودھ کو عمدہ غذا کیوں کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیے۔ دودھ نہایت عمدہ غذا ہے، اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو صحت کے لیے ضروری ہیں۔ بچے، جوان، بوڑھے، تندرست اور بیمار سب کے لیے دودھ فائدہ مند ہے۔ تو تیسرے کا جواب یہاں سے یہاں تک۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے دھیان رکھ لیجیے گا آپ۔ اب چوتھا سوال دیکھیے: زیادہ کھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ تو جواب دیکھیے گا، یہ رہا۔ ضرورت سے زیادہ کھانے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہاضمہ بگڑنے سے آدمی سست رہتا ہے اور بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے یہاں تک چوتھے کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ لیں گے آپ چوتھے کا۔ اب اگلا پانچواں کویشچن دیکھیے گا: ہمارے لیے صاف ہوا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیے۔ اچھی صحت کے لیے صاف ہوا بھی ضروری ہے۔ صبح اور شام کھلی ہوا میں ٹہلنے سے ذہن کو تازگی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک لکھ لیں گے۔ یعنی صاف ہوا سے کیا ہوتا ہے؟ ذہن کو تازگی ملتی ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک پانچویں سوال کا جواب ہے۔ اب اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں
تو دیکھیے اگلا کویشچن ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کی مدد سے خالی جگہوں کو بھریے، یعنی فل اپس ہیں، یہ فل ان دا بلینکس ہیں، یہ الفاظ ہیں، ان میں بھرنے ہیں۔ تو دیکھیے میں نے بھر دیے ہیں، آپ دیکھ لیں گے۔ تندرست رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اچھی غذا کھائے۔ ساگ اور ترکاریاں بدن میں حرارت بڑھاتی ہیں۔ ہری سبزیاں صحت کے لیے بہت مفید ہیں۔ پینے کا پانی ہمیشہ صاف ہونا چاہیے۔ اچھی صحت کے لیے صاف ہوا بھی ضروری ہے۔ تو دیکھیے نیچے دیے ہوئے اگلا کویشچن، نیچے دیے ہوئے لفظوں سے اسم الگ کیجیے، الگ کر کے لکھیے۔ تو اسم اس سے پہلے بھی میں نے بتا دیا ہے، کسی بھی چیز کے، جگہ کے، شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ تو یہ آپ میرے پلے لسٹ میں جا کر دیکھ لیں گے گرامر کی، اور میں لنک بھی اس کی اسم کی ڈال دوں گی ڈسکرپشن باکس میں، آپ دیکھ لیں گے۔ تو دیکھیے اسم یہ ہوتا ہے، دیکھیے عمدہ ہے غذا، تو غذا اسم ہے، میں نے نشان لگا دیا، دیکھیے انڈر لائن کر دیا ہے نا۔ ہری سبزی، تو سبزی چیز کا نام ہے نا۔ گندا پانی، پانی اسم ہے۔ صاف ہوا، ہوا اسم ہے۔ اچھی صحت، صحت اسم ہے۔ خراب ہاضمہ، ٹھیک ہے، تو ہاضمہ اسم ہے۔ تو جو اسم ہے اس پہ دیکھیے نشان لگا دیے میں نے، غذا، سبزی، پانی، ہوا، صحت، ہاضمہ۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ اب پڑھیے اور سمجھیے اور لکھیے۔ تو یہ دیکھیے یہ بھی گرامر کا ہی کام ہے۔ دیکھیے پہلا جو ہے یہ لائن میں انسان، گیہوں، چاول، پھل، انڈا، دودھ، آدمی۔ دوسرے میں غذا، سبزی، مچھلی، ہڈی، حرارت، صحت۔ پہلی مثال میں دیے گئے سبھی الفاظ اسم مذکر ہے، مذکر یعنی کہ نر ہے، یعنی مذکر وہ لفظ یا اسم ہے جس سے نر ہونے کا علم ہوتا ہے۔ تو یہ نر کی تعریف ہے، دیکھیے مذکر کی، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال میں دیے گئے سبھی الفاظ یعنی اسم مؤنث ہے، یہ مؤنث، ان سے کسی لفظ کے مادہ ہونے کا علم ہوتا ہے، نر اور مادہ۔ تو نر کو مذکر بولتے ہیں، اور مادہ جو ہوتا ہے تو اس کو بولتے ہیں مؤنث، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیا ہوا ہے مذکر اور مؤنث کی تین مثالیں، آپ بھی لکھیے۔ تو مذکر اور مؤنث بھی میں نے اپنے گرامر میں ڈال دیا، پلے لسٹ میں جا کر دیکھ لیں گے، اس کی بھی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، آپ دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی مثال میں نے لکھ دی، دیکھیے مذکر اور مؤنث، آدمی، عورت، ٹھیک ہے نا، لڑکا، لڑکی، لڑکا مذکر، لڑکی مؤنث، نانا، نانی، مور، مورنی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیے یہ میں نے 1 2 3 4 لکھ دیے ہیں، آپ لکھ لیں گے کاپی میں اچھی طرح سے سمجھ کر۔ تو دیکھیے یہاں پر اب ہے خشکت لکھیے۔ تو ہمیں یہ جو گیہوں لفظ دیا ہوا ہے اس کی خشکت کرنی ہے، جو خالی جگہیں بچی ہوئی یہاں پر چھوڑ رکھی ہے نا خالی جگہ، تو ان میں آپ کو اچھی لکھائی میں لکھنی ہے۔ دیکھیے گیہوں یہاں لکھیں گے، پھر عمدہ، ہاضمہ، نقصان، ہمیشہ۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہے آپ خشکت کریں گے، یعنی اچھی لکھائی میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے، کیونکہ سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ حافظ۔